السلام علیکم۔ کیا آپ جانتے ہیں ایک نبی ایسے بھی تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے براہ راست آسمانوں پر اٹھا لیا؟ ایسا نبی جو سب سے پہلے قلم سے لکھنے والا انسان تھا، جو ستاروں کی چال، سلائی، کپڑوں کا پہننا اور حساب کا علم لے کر آئے۔ آج ہم سنیں گے حضرت ادریس علیہ السلام کا واقعہ، ان کے حیرت انگیز، حکمت سے بھرپور اور سبق آموز قصے جو ایمان کو تازہ کر دے گی۔ اگر آپ کو پروفٹ سیریز میں انٹرسٹ ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ حضرت ادریس علیہ السلام، جسے حنوک کے نام سے جانا جاتا ہے، اسلام میں دوسرے یا تیسرے نبی کے طور پر شمار کیے جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں 25 انبیاء کا نام لیا گیا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام وہ پہلے شخص تھے جس نے قلم سے لکھنا سیکھا۔ انہیں علم نجوم اور ریاضی کا علم تھا اور انہیں بہت سی چیزوں کے موجد کے طور پر جانا جاتا تھا۔ آپ نے لوگوں کو علم، زراعت، کنسٹرکشن اور مشینری بنانے کے طریقے سکھائے۔ فرشتے آپ سے مشورہ کرتے اور آپ کے علم پر حیران ہوتے۔ یہ سب اس وقت تھا جب زیادہ لوگ جہالت میں ڈوبے ہوئے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں پیدا ہوئے۔ آپ حضرت شیت علیہ السلام کی نسل میں سے تھے جو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ ان کا پیغام تھا توحید کا فرمان دینا، لوگوں کو برائی سے روکنا اور نیکی کی طرف بلانے کا۔ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مخلص بندے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں نبی اور رسول کے طور پر چنا اور بنی آدم پر حاکم منتخب کیا۔ حضرت شیت علیہ السلام کی موت کے بعد جو چیز شروع ہوئی کہ قابل کے لوگ ہدایت سے محروم ہو گئے اور گناہ، فساد تیزی سے بڑھنے لگا اور پھیلنے لگا۔ حضرت ادریس علیہ السلام اپنے ہی لوگوں کو شیطان کے زیر سر دیکھ کر برداشت نہ کر سکے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو قابل کے بدعنوان پیروکاروں کے خلاف جہاد کی دعوت دینے کا حکم دیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام اسلام کی تاریخ میں فساد کے خلاف جہاد کرنے والے پہلے نبی اور رسول تھے۔ اللہ کے حکم سے حضرت ادریس علیہ السلام نے آدمیوں کا لشکر جمع کیا اور اللہ کے نام پر فاسقوں سے جنگ کی اور فتح یاب ہو کر نکلا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنی قوم کو شرک سے روکا اور توحید کا پیغام دیا۔ آپ نے لوگوں کو صبر، ایمانداری اور حقیقت کا درس دیا۔ آپ کے وقت میں لوگ برائیوں میں ڈوب چکے تھے، جھوٹ، چوری اور نفرت عام تھی۔ آپ نے انہیں اللہ سے ڈرنا سکھایا اور آخرت کا خوف دلایا۔ آپ نے لوگوں کو علم اور عمل دونوں کا پیغام دیا۔ معجزات میں سے ایک یہ تھا کہ آپ کی دعا سے بارش ہوتی اور زمین سبزہ اگلتی۔ جنگ میں آپ نے پہلی دفعہ ہتھیار اور تکنیک کا استعمال کیا۔ آپ کے زمانے میں لوگوں نے پہلی مرتبہ وقت کا حساب کرنا سیکھا۔ آپ نے سال، مہینے، دن اور گھنٹے کے اندازے سکھائے۔ اہل کتاب کی ایک روایت سے جس کا تذکرہ بہت سے قرآنی مفسرین نے بھی کیا ہے اور اللہ بہتر جانتا ہے، حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک شاندار وعدے کی اطلاع دی۔ انہیں بتایا گیا کہ انہیں ہر آدمی کی آخری سانس تک ان تمام نیک اعمال کا اجر ملے گا۔ اس کا مطلب تھا کہ انہیں دگنا اجر ملے گا۔ حضرت ادریس علیہ السلام اس خبر سے بہت خوش ہوئے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں کا بے حد شکر ادا کیا۔ لیکن حضرت ادریس علیہ السلام کافی بوڑھے تھے اور وہ جانتے تھے کہ موت قریب ہے۔ وہ اس دنیا سے رخصت ہونے کو تیار نہیں تھے کیونکہ انہیں زمین پر نیکی پھیلانے کا مزہ آتا تھا۔ فرشتوں میں سے ان کا ایک دوست تھا جس سے انہوں نے پوچھا کہ کیا وہ موت کے فرشتے سے بات کر سکتا ہے اور دیکھ سکتا ہے کہ آیا اس میں تاخیر ہو سکے۔ فرشتے نے انہیں بتایا کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، لیکن کوشش کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اس طرح حضرت ادریس علیہ السلام فرشتے کے بازو پر سوار ہو کر آسمان پر چڑھ گئے۔ وہ پہلے، دوسرے اور تیسرے آسمان سے گزرے۔ چوتھے درجے پر پہنچ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موت کے فرشتے کو حکم دیا کہ وہ ان کی جان لے لے، اور جیسے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا، موت کے فرشتے نے حضرت ادریس علیہ السلام کی روح کو چوتھے آسمان پر قبض کیا۔ قرآن مجید میں سورۃ مریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے ان کو بلند مقام پر اٹھا لیا۔ جب حضرت
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسراء اور معراج کے دوران آسمان پر تشریف لے گئے تو مختلف انبیاء علیہ السلام نے ان کا استقبال کیا۔ پہلے آسمان پر ان کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی، دوسرے آسمان پر ان کی ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ہوئی، تیسرے آسمان میں ان کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی اور چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، حضرت ادریس علیہ السلام کو بلند مقام پر فائز کیا گیا تھا۔ یہ بلندی نہ صرف ان کے اخلاقی کردار اور راست بازی کی طرف اشارہ کرتی ہے بلکہ ان کے لفظی معراج کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے، جہاں انہیں چوتھے آسمان پر لے جایا گیا تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی وفات کے بعد بدعنوانی پھر سے تیزی سے بڑھنے لگی۔ کئی نسلوں کے بعد بغیر کسی پیغمبرانہ رہنمائی کے شیطان بنی آدم کو اپنے پہلے شرک کا ارتکاب کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ سب سے پہلے قلم سے لکھنے والے ہونے کی وجہ سے کچھ اقتباسات اور اقوال ہیں جو حضرت ادریس علیہ السلام کی تعلیمات سے منسوب ہے۔ مبارک ہے وہ جو اپنے اعمال کو دیکھے اور انہیں اپنے رب کے سامنے وکیل بنائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر اس سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا جو اسے دوسروں کے ساتھ بانٹتا ہے۔ لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس پر حسد نہ کرو کیونکہ وہ اس سے تھوڑی دیر کے لیے لطف اندوز ہوں گے۔ جو حد سے زیادہ کام کرے گا اسے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ زندگی کی اصل خوشی عقل حاصل کرنے میں ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ علم، عبادت اور صبر انسان کو کس قدر بلند کر سکتا ہے۔ انہوں نے ہمیں یہ سبق دیا کہ اللہ پر کامل یقین، نیکی کی دعوت اور علم کی روشنی ہی کامیاب انسان کا اصل ہتھیار ہے۔ اگر آپ کو حضرت ادریس علیہ السلام کی یہ ایمان افروز قصہ پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں بتائیں نیکسٹ ویڈیو کس پروفٹ پہ بناؤں۔ دس از می عائشہ۔ اللہ حافظ۔